علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں عمر خطاب۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کے حوالے سے یہ کافی دنوں سے کشیدگی چلی آ رہی تھی، خاص طور پر پلوامہ دھماکہ ہوا تو دھماکے کے بعد بھارت کی طرف سے پاکستان پر الزامات کی بوچھاڑ، اور پھر پاکستان نے اس کی مذمت بھی کی۔ پاکستان نے یہ موقع بھی پیش کیا، خاص طور پر وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب نے، کہ آپ تحقیقات کروا لیں، اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو ہمارے سامنے لائیں، ہمیں دکھائیں، ہم اس پر کارروائی کریں گے۔ لیکن اس کے باوجود انڈیا جو بھارت ہے وہ باز نہ آیا، اور انہوں نے سرجیکل سٹرائک کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ اور آج پھر صبح دن کے اجالے میں ان کے جو طیارے تھے وہ پاکستان میں داخل ہوئے، اور انہوں نے دراندازی کی پھر کوشش کی، جسے پاکستان نے ناکام بنایا اور ان کے طیاروں کو مار گرایا۔ ان کے جو پائلٹس ہیں دو، ان کو بھی گرفتار کر لیا، اور ایک پائلٹ جو ہے وہ زخمی ہے، جس کو انہوں نے CMH اسپتال میں داخل کروایا ہوا ہے، وہ زیر علاج ہیں۔ یہ ساری جو گفتگو ہے، یہ جو جنگی جنون ہے بھارت کا افغانستان میں امن کے حوالے سے، پاکستان کا جو کردار ہے طالبان کے ساتھ، پاکستان کے امریکہ کے جو مذاکرات ہے وہ بھی جو ہے کنٹینیو ہیں، اس پر بھی بات چیت چل رہی ہے۔ قطر میں گزشتہ روز بھی ملاقات ہوئی تھی۔ ان سب پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فرید احمد پراچا، نائب امیر ہیں جماعت اسلامی کے، تو ان سے ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہماری فوج ہے وہ کیپیبل ہے، اس میں تو ایبیلٹیز ہیں، لیکن جو پاکستانی قوم ہے اس میں کتنی عسکریت ہے؟ یہ اگر جنگ ہوتی ہے تو ان کا مزاج کیسا ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم ہو یا فوج ہو، تقریباً ایک ہی طرح کا جذبہ ہے۔ فوج کا بھی ماٹو ہے ایمان، جہاد، تقوی۔ عام آدمی بھی یہاں جذبہ جہاد سے بھرا ہوا ہے۔ باوجود اس کے کہ ہمارے ہاں کچھ دہشت گرد گروہوں نے جہاد کے لفظ کا تقدس پامال کیا ہے، اس سب کے باوجود جب کبھی ایسی صورتحال آ جاتی ہے جیسی 65 میں آئی تھی، تو یہ قوم بدل جاتی ہے۔ اس کے بالکل اس کا وہ جو ایک پس منظر ہے ہماری پوری تاریخ کا، اسلامی تاریخ کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے پناہ محبت کا، عشق کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے اندر جو جہاد کا پہلو ہے، جو قربانیوں کا، جو شہادت کا، اور شہادت کو جو درجہ و مقام ہے، اس قوم کے سامنے فوری طور پر وہ اس انداز پہ آتا ہے کہ کہیں کوئی خوف و ہراس نہیں ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ بھارت نے جس جنگی جنون کا مظاہرہ کیا، جس طبلِ جنگ کو اس نے بجایا ہے، اس کے اثرات اس کے اپنے ملک میں تو منفی ہیں۔ وہاں تو خوف و ہراس ہے، وہاں تو لوگ جو ہیں وہ اپنا اس خیال کے تحت آپس کے اندر بھی جو ان کی گفتگویں ہوتی ہیں وہ بھی ایک ڈری اور سہمی ہوئی گفتگویں ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں الحمدللہ، یعنی ہمارے ہاں لوگ بالکل اس کو لے رہے ہیں کہ اگر بھارت کہیں کوئی جارحیت کرے جیسا کہ کی ہے، تو پھر اس کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے، دندان شکن جواب دینا چاہیے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا۔ یہ ہماری قوم کا جذبہ ہے۔ اس لیے اس بارے میں بالکل یعنی فوج کے ممکن ہے کہ سیاسی کردار سے اختلاف ہو، اور لیکن فوج کے عسکری کردار کے بارے میں قوم یکسو ہے۔ اس کے پس منظر کے اندر میجر عزیز بھٹی اور اسی طرح سے قربانیاں دینے والے بے شمار لوگوں کی داستانیں ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں ہیں، اور جنہوں نے 65 کی جنگ نہیں دیکھی وہ نسل بھی کم یہ سمجھتی ہے کہ بھارت کے مقابلے کے اندر ہمیں اسی جذبے کے ساتھ پھر نکلنا چاہیے۔ اسی جذبے کی ضرورت ہے۔ افغانستان کے حوالے سے ہم دیکھیں تو افغانستان کی جو جنگ ہے وہ کوئی سالوں کی نہیں ہے، اس میں پاکستان کی 2-3 نسلیں جو ہے وہ گزر چکی ہیں۔ اس کے باوجود پاکستان کا جو کردار ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جیسے کہ ہم نے پہلے انٹرو میں بھی ذکر کیا اس بات کا۔ تو یہ جو کردار ہے پاکستان کا، جو کہ بہت اہم کردار ہے، جو امریکہ کو بھی بات سمجھ میں آ گئی ہے، پہلے ان کو سمجھ میں نہیں آئے، انہوں نے ڈینائی کیا تھا کہ پاکستان نے ہمارے لیے قربانیاں نہیں دیں، پاکستان سے جو ہم نے مطالبات کیے تھے، جو ہم توقع کرتے تھے، اس پہ وہ پورا نہیں اتر پائے۔ لیکن اس پرسپیکٹو کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ اس جو پاکستان کا جو اہم کردار ہے اس نے ہمیں کتنا تجربہ دیا ہے؟
لیکن افغانستان کے سلسلے میں کچھ باتیں تو تاریخ نے اپنے دامن میں محفوظ کی ہوئی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ افغانوں کو دبانا، ان پہ حملہ کرنا، ان کو غلام بنانا ناممکنات میں سے ہے۔ یہ بات برطانیہ بھی دیکھ چکا ہے، یہ بات رشیا بھی دیکھ چکا ہے، اور اب امریکہ نے بھی دیکھ لی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو بارڈر لائن ہے، اور بارڈر لائن بھی کوئی اتنی ایسی نہیں ہے کہ اس کے ادھر اور ادھر ایک ہی طرح کے قبائل ہیں اور ایک ہی طرح کے جذبات ہیں۔ افغانستان اور پاکستان یہ اتنے رشتوں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں۔ اب جب رشیا نے وہاں پہ جارحیت کی تو وہاں سے جو مہاجرین آئے ہیں وہ پاکستان کے مہمان بنے ہیں۔ جی بالکل۔ پاکستان نے ان کے ساتھ میں ابھی تک یہ میزبانی کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ پچھلے دنوں وزیر اعظم صاحب کا بیان بھی آیا تھا کہ ان کی رجسٹریشن کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو اس دوران امریکہ نے کوشش کی کہ ہمارے دشمن بھارت کو وہاں پر ایک موقع دیا جائے جو اس سارے معاملے کا سٹیک ہولڈر سرے سے ہے ہی نہیں، نہ اس کی سرحد ملتی ہے، نہ اس کے کوئی معاملات ہیں، لیکن کنٹریکٹ اس کو دلائے گئے، اس کو وہاں پہ مداخلت کے اس طرح سے دیے گئے موقع کہ پاکستان کے خلاف جارحیت کے لیے اس نے وہاں کیمپ بنائے، دہشت گردی کے کیمپ بنائے، اور ان کیمپوں سے 12 سے زیادہ تعداد تھی، یہاں 70,000 سے زیادہ ہمارے پاکستانی شہید ہوئے ہیں۔ اب امریکہ کو سمجھ آ گئی کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ پاکستان کی شمولیت کے بغیر وہاں کے معاملات کو ٹھیک کر سکیں، وہاں سے انہیں پہلے بھی اپنی فوج ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اب جو مذاکرات ہیں ان مذاکرات میں بھی پاکستان شامل رہے گا تو وہ کسی پائے تکمیل تک پہنچیں گے۔ اور اس سلسلے میں یعنی جو طالبان ہیں ان کا یا دیگر گروہوں کا ان کا رویہ مثبت بھی ہے، لیکن عجلت والا نہیں ہے کہ وہ یہ چاہے وہ کہتے ہیں ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں، اب کسی چیز کو ہم یعنی اس طرح سے نیم پخت حالت کے اندر تو نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے وہ شرائط رکھی ہیں، وہ اس کو لے کے آہستہ آہستہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تاکہ اگر امن قائم ہو اور امریکہ یہاں سے نکلے تو وہ ایک مضبوط امن ہو۔ اچھا سر، افغانستان پہ آپ کی گہری نظر ہے، ایک مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھی آپ بہت آپ کے پاس معلومات ہے، گہری نظر رکھتے ہیں آپ۔ جس طرح بھارت چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے ابھی، گزشتہ آپ ماضی میں دیکھیں تو کشمیر میں انہوں نے کیا کیا ہے، افغانستان میں بھی وہ کام کر رہے ہیں، ان کی را ایجنسی جو ہے اس کا جو کردار ہے وہاں پر جو نیگیٹو کردار ہے وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے، سب کے سامنے ہے۔ تو آپ اس سینیریو کو کس طرح دیکھ رہے ہیں ابھی؟ لیکن اب بھارت نے تو اپنی کسی بھی ہمسائے کے ساتھ بھارت کا رویہ اسی انداز کا سازشی اور جارحانہ ہی رہا ہے، کسی کے ساتھ اس کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں۔ جو بنگلہ دیش انہوں نے خود بنوایا تھا اور جس کا کریڈٹ لے رہے تھے، اس بنگلہ دیش کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، یعنی وہاں کے عوام بھی محسوس کرتے ہیں کہ بھارت ہمیں اپنی ایک کالونی سمجھتا ہے۔ اب جہاں تک تعلق ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں، تو مقبوضہ کشمیر تو کوئی سرحدی جھگڑا نہیں ہے پاکستان اور بھارت کا، یہ تو تقسیم بر صغیر کا ایک وہ باب ہے کہ جسے مکمل ہونا ہے ہر صورت ہے۔ اور اس سلسلے میں وہاں کے کشمیریوں نے جن کی 1931 سے جن کی جد و جہد ہے، جن کی تیسری چوتھی نسل اس میں لگی ہوئی ہے، انہوں نے آج دنیا کے اندر جد و جہد آزادی اور جنگ آزادی کی ایک بے مثال تاریخ مرتب کی ہے۔ اور اس کا ایک پہلو بہت اہم یہ ہے کہ اب ان کی یہ تحریک ایک سیاسی تحریک ہے، ایک عوامی تحریک ہے۔ وہ جلسے، جلوس، ریلیاں، سڑکوں پہ نکلتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں، بھارت کے کرفیو کو توڑتے ہیں۔ انہوں نے اپنے جذبہ عمل کے ساتھ بھارت کی 9 لاکھ فوج کو، پیراملٹری فورسز کو ناکام بنا دیا، بھارت کا کرفیو ناکام ہو گیا، پیلٹ گن ناکام ہو گئی، لوگوں کو بینائی سے محروم کر کے جذبے جو ہے وہ ان کے اتنی جو بھاری نفری تھی فوج کی اس کے سامنے پسپا نہیں ہوئے۔ اور یہ پلوامہ جو دھماکہ ہوا ہے وہ وہاں کا ہی کشمیری تھا، الزامات پاکستان پر لگا دیے گئے، تو اس کے اثرات یہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں۔
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج اس سارے سینیریو کے بعد بھی جو کشیدگی کا معاملہ، یہ در اندازی کا معاملہ، اس کے بعد بھی آج وزیر اعظم صاحب نے قوم سے خطاب کیا ہے باقاعدہ طور پر، انہوں نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ امن کی طرف جانا چاہتے ہیں، خطے میں جنگ نہیں چاہتے، تو ہم پھر دوبارہ انڈیا کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں مذاکرات کی میز پر ہم سے بات کریں، اور پلوامہ پہ ایک بار پھر وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا ہے واضح طور پر کہ وہ تحقیقات کریں، اگر کوئی آپ ثبوت لائیں گے تو ہم خود کارروائی کریں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت اس پیشکش کو ایکسیپٹ کرے گا؟ دیکھیں، یہ جواب تو ضروری تھا جو دیا گیا ہے، اس لیے کہ بھارت جس طرح کی اس کی ایک خاص طور پر اس کے وزیر اعظم مودی کی ذہنیت ہے، تو اس کے بارے میں تو وہی جو ایک محاورہ چلتا ہے نا لاتوں کے پھوت والا، وہاں تو یہ ہے کہ جب تک ان کو دندان شکن جواب نہیں ملنا، ان کے ہاں ٹھنڈ نہیں پڑنی، انہیں وہ پھر اپنی شرارتوں پہ رہیں گے۔ تو اس لیے یہ تو ضروری تھا کہ بتایا جائے کہ ہم ہر چیز کر سکتے ہیں۔ اب جو عمران خان صاحب نے ایک میسیج دیا ہے، ٹھیک ہے، عقل مندی پہ مبنی ہے، اور خاص طور پر اس کا مخاطب میں یہ سمجھتا ہوں کہ مودی سے زیادہ وہاں کے عوام ہیں، کہ جن کو یہ میسج جا رہا ہے کہ بھئی جنگ ہونی ہے تو نقصان تو ہمارے ہونے ہیں، یہاں پہ یعنی جانی نقصان ہونا ہے۔ عوام ہے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جنگ نہ کی جائے۔ بالکل یہ ہے۔ دیکھیں نا، ہمارے ہاں تو کوئی بھی جنگ نہیں چاہتا، اس کے باوجود یہاں یہ تو موجود ہے کہ اگر ہم اس جنگ کے اندر ہماری جانی قربانی ہوگی تو وہ شہادت ہوگی، اللہ کے ہاں وہ مقبول ہوگی، ہم سرخرو ہوں گے، اس لیے یہاں تو کوئی خوفزدگی نہیں ہے۔ بھارت کو یہ میسج ہے کہ بھئی اگر اس کا نقصان ہونا ہے، اور خاص طور پہ وہاں کے عوام کو، تو جنگیں رکتی نہیں ہیں، تھمتی نہیں ہیں، جنگوں کا اپنا ایک راستہ ہوتا ہے، وہ اپنے راستے کو لے کے خود چلتی ہیں، اور اس کے نتیجے کے اندر یہ مثال ٹھیک تھی کہ جنگ عظیم دوم جو ہے وہ کتنی مدت چلتی رہی، لیکن اس میں دو باتیں اور قابل توجہ ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جنگ عظیم دوم کا بھی اختتام جس ایٹمی جنگ پہ ہوا تھا یا ایٹمی جارحیت پہ ہوا تھا، اب وہ دنیا بہت آگے چلی گئی ہے۔ وہ اس وقت امریکہ نے اپنے ایٹم بم ٹیسٹ کرنے تھے، انہوں نے ہیروشیما اور ناگاساکی پہ کیے، لیکن اس وقت تو سب کے پاس موجود ہے۔ خود پاکستان جو ہے وہ ایک ایٹمی قوت ہے، ذمہ دار ایٹمی قوت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے لیے ہمارے پاس یہ پیغام ہے کہ اگر آپ اس چیز کو بڑھائیں گے تو پھر اس راستے کے اندر ساری چیزیں آتی ہیں۔ ایک دوسرا جو یہ ویپن ہیں روایتی، ان کے اندر بھی اب پاکستان 65 سے بہت آگے چلا گیا ہے۔ اب تو ہم اپنے ٹینک بنا رہے ہیں، طیارے بنا رہے ہیں، گولہ بارود بنا رہے ہیں، ہر چیز ہماری اپنی بن رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ فرید احمد پراچا صاحب، جماعت اسلامی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، آپ نے ان کا تجزیہ سنا کہ بھارت جو ہے وہ اپنی شرارتوں سے، اپنی ہٹ دھرمی سے جب تک ان کو جو ہے وہ منہ توڑ جواب نہ دیا جائے، اور پاکستان نے آج یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کی جو افواج ہیں وہ صلاحیت رکھتی ہیں، وہ اس طرح کی کوالٹیز رکھتی ہیں، ان کے پاس ایسے ہتھیار بھی ہیں، ٹیکنالوجی بھی ہے کہ وہ انڈینز کا، انڈین فورسز کا، چاہے ایئر فورس ہو، چاہے ان کی آرمی ہو، ان کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں، اور پاکستان کی جو عوام ہے وہ بھی اپنا جوش و جذبہ رکھتی ہے۔ تو انڈیا کو یہ جان لینا چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ کیسا ملک ہے، اور یہ سارا سینیریو دیکھ کر اسے جو ہے وہ جو گیدڑ بھبکیاں دیتا ہے اسے دینی چاہیے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، اور اس کے ساتھ ہی عمر خطاب کو دیجیے اجازت، اور اب دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔